ان کے لڑکے نیک تھے، سعادت مند تھے، کما کر کمائی جو کمائی ہوئی رقم ہوتی تھی وہ والد محترم کو دے دیتے تھے۔ والد محترم اس پیسے سے اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے تھے، لیکن اپنی بہن پر یعنی صحابی لڑکے کی پھوپھی کو بھی دے دیتے تھے۔ بیٹے کو یہ شکایت ہوئی کہ والد صاحب میری کمائی اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، والدہ پر خرچ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی بہن پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر ان کو اعتراض تھا۔ گھر میں کوئی بات ہوئی ہوگی، پھر بعد میں لڑکے نے جو صحابی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد محترم کی شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیج کر ان کے والد محترم کو بلایا۔ والد محترم کو جب بلانے کے لیے آدمی آیا تو وہ سمجھ گئے گھر میں بات ہوئی ہوگی، وہ سمجھ گئے کہ شاید میرے بیٹے نے شکایت کی اور اسی بیٹے کی شکایت کی بنیاد پر مجھے بلایا جا رہا ہے۔ وہ شاعر تھے، ان کے ذہن میں خیالات آنے لگے اور وہ شعر بن کر کے سینے میں مڈلانے لگے، سینے میں آنے لگے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب وہ صحابی آئیں تو ان سے اصل مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ پوچھئے گا کہ راستے میں جو اشعار آپ کے ذہن دماغ میں آ رہے تھے وہ اشعار کیا ہیں۔ جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل بات تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ وہ اشعار کیا ہیں جو راستے میں تمہارے ذہن دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ بجائے جواب دینے کے ایمان کا جملہ کہنے لگے، آمنت باللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول پر مزید پختہ ایمان ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشعار جو میرے ذہن دماغ میں آئے ہیں وہ اشعار میں نے کسی کو نہیں سنائے، بلکہ میرے کان میں بھی وہ اشعار نہیں آئے، صرف دل دماغ میں آئے، لیکن وہ اشعار کا علم آپ کو ہو گیا۔ اور ان اشعار کا خلاصہ ہے کہ اپنے فرزند کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچپن میں اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اس پر خرچ کیا، اب آج جب بڑا ہو گیا، کمانے کے لائق ہو گیا، اب جب وہ رقم دیتا ہے میں خرچ کرتا ہوں تو وہ اعتراض کرتا ہے۔ جب یہ اشعار انہوں نے سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آ گیا اور آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جگہ جگہ حدیثوں میں ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ یا ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف تابعی ہیں حضرت محمد ابن منکدر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، رات بھر میں ماں کی خدمت کرتا رہا، میرے بھائی رات بھر نفل عبادت کرتے رہے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم اس رات کی اپنی عبادت کا ثواب اپنے بھائی کو دے کر بھائی کی عمل کا ثواب میں لینے پر تیار نہیں ہوں۔ گویا وہ تابعی محدث جن کی حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ماں کے قدموں کے نیچے سینڈل ہے، لیکن بیوی کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے قدموں کے نیچے سینڈل ہے۔ آدمی بیوی کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے پر تیار نہیں۔ میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا لحاظ نہیں کرنا، بیوی کا خیال نہیں کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرنا، اس کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، لیکن میں حسن اخلاق پر بات کر رہا تھا۔ میں یہ بتا رہا تھا حسن اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں جن جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن جن لوگوں سے تعلق پڑتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ پہلا تعلق والدین کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نرمی برتنا حسن اخلاق کا پہلا مفہوم ہے، لیکن دوسرا نمبر بیوی کا بھی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیگم کے لیے بہتر ہو، میں اپنی بیگمات کے لیے بہتر ہوں۔ لیکن بہت سارے علماء کرام اس روایت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ شوہر کے کھانا بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا تو شوہر خود ہی بیوی کے کھانا بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا تو شوہر کھانا بنائے یا ہوٹل سے خرید کے لائے، بیوی کے برتن دھونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دسترخوان لگانے کی ذمہ داری نہیں ہے، سلاد کاٹنے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام کام شوہر کرے، تمام کام شوہر کرے، اور کر کے بیگم سے ریکویسٹ کرے آئیے کھانا کھانے، اب بیگم کھانا کھا کر کے ہاتھ دھل کے چلی جائے۔ میرے خیال میں یہ حدیث کا صحیح مطلب نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بشمول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ آپ لوگوں نے روایت یعنی علماء کرام نے یہ روایت پڑھی ہوگی، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے یہاں رہنے کی تھی۔ حضرت عائشہ کھانا بنا رہی تھی، کم عمر تھی، کھانا بن نہیں پا رہا تھا، کسی دوسری بیگم کے ہاں کوئی اچھی ڈش بن گئی، مچھلی وغیرہ بن گئی، انہوں نے مچھلی کو بون چانے کے برتن میں رکھ کر کے بھیج دیا حضرت بریرہ کے ہاتھ سے۔ حضرت عائشہ ادھر کھانا بنا نہیں پا رہی ہیں، دوسری بیگم کے ہاں سے کھانا آ گیا، حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، حضرت عائشہ نے زور سے ہاتھ مارا تو برتن بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عائشہ کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ حضرت عائشہ کو ہنسایا۔ آپ نے یہ کہا ارے بریرہ تمہاری اماں کو غصہ آ گیا، حضرت بریرہ 45 سال کی ہیں، حضرت عائشہ 13 سال کی ہیں، آپ نے ہنسان رابطہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی یعنی مفہوم اس کا یہ ہے، یہ لفظ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا دنیا میں بھی کم سے کم 3 فائدہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو اجر ملے گا لیکن اس دنیا میں بھی کم سے نمبر 1 عزت و شہرت بڑھتی ہے، نمبر 2 رزق حلال میں اضافہ ہوتا ہے، نمبر 3 عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایک واسطہ محلے میں رہنے والے پڑوسیوں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی ہدایت موجود ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل یہ ہدایت دیتے رہے کہ میں امت کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کروں، اور اتنی ہدایت دیتے رہے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید کسی مرحلے میں پڑوسی کو وارث کی فہرست میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ ہمارا ایک تعلق جو ہے ان جانوروں سے بھی ہوتا ہے جو جانور ہم گھر میں کسی ضرورت سے یا بلا ضرورت پالتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صحیح حدیث میں پڑھا ہوگا، بخاری شریف میں پڑھا ہوگا، بخاری شریف میں موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ ایک عابدہ زاہدہ عورت کی صرف اس لیے گرفت ہو گئی کیونکہ اس نے ایک بلی پالی اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کیا، اور یہ کہ کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ خود سے انتظام کر لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی، اسی وجہ سے اس کی گرفت ہو گئی، بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک فاحشہ اور بدکار عورت کی صرف اس لیے مغفرت ہو گئی کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، جگہ جگہ حدیثوں میں ہے کہ بقرعید کے موقع پر جانور جب ذبح کرنا ہو تو ان کے سامنے یعنی جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کیا جائے، اور چھری تیز کر کے صحیح چھری سے ذبح کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو اس کے سامنے چھری تیز کر کے وہ یا 2 موت اس کو دینا چاہتے ہو؟ جب ایک بار چھری تیز کرو گے تو اس کو موت آئے گی، اور جب ذبح کرو گے تو موت آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔
آپ نے فرمایا ارکبوہا صالحہ واترکوہا صالحہ. جس زمانے میں 2 ویلر نہیں تھی، 4 ویلر نہیں تھی، جانوروں کی سواری ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جانور پر اتنی دیر تک بیٹھو کہ کچومر اس کا نکال دو، بلکہ نشاط کی حالت میں بیٹھو اور ابھی جانور میں نشاط کچھ رہے تو اتر جاؤ. تو جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی ہدایت ہے. اور آخری بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک تعلق اللہ سے، ایک تعلق خالق سے، ایک تعلق ہمارا رب سے ہے. تو ظاہر ہے کہ رب پر ایمان لانا، رب کے احکام کو ماننا، رب کی عبادت کرنا، رب کی ہدایتوں پر عمل کرنا، یہ ایمان اور اخلاق میں داخل نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن اخلاق کے مفہوم میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، دیگر اعزاء قارب کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، اور سب سے بڑا حسن سلوک حق جل مجدہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے مختصر بات اس لیے کی کہ میں 5 منٹ بات کرتا ہوں، 10 منٹ میں ترجمہ ہوتا ہے. یہ بنگالی زبان کی فصاحت اور زور خطابت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اگر میں بنگالی زبان جانتا تو پورا کا پورا وقت میں خود بیان کرتا، اور اس میں بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے لطائف بھی سنا سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں، مجھ سے بتایا گیا کہ ترجمہ سمیت 40 منٹ بیان کرنا ہے، اور میں وقت کا بہت پابند ہوں. اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے موڈ کو دیکھ کر خطاب کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ سننے کے موڈ میں ہوں اور آپ سنائے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی محترم حضرات، مہمان